مریم کے خواب اب صرف خواب نہیں رہے تھے۔ ہر رات وہ ایک پراسرار خوفناک دنیا میں جا پہنچتی، جہاں اندھیرا، سرگوشیاں اور سائے اس کا تعاقب کرتے۔ حقیقت اور خواب کی سرحد مٹنے لگتی۔ کیا یہ محض ایک بھیانک خواب تھا یا مریم کسی ایسی دنیا میں قید ہو چکی تھی جہاں واپسی ممکن نہ تھی؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ مریم ایک عام سی لڑکی تھی جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک چھوٹے شہر میں رہتی تھی۔ وہ ذہین اور خوش مزاج تھی، مگر پچھلے کچھ مہینوں سے اسے نیند میں خوفناک خواب آنے لگے تھے۔ ہر رات جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتی، وہ ایک عجیب و غریب جگہ پہنچ جاتی۔ وہاں گپ اندھیرا ہوتا اور دور سے سرگوشیوں کی آوازیں آتی تھیں۔ کبھی وہ خود کو ایک خالی سنسان گھر میں پاتی جہاں دیواروں پر عجیب نشانات ہوتے، اور کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ اس کے پیچھے کوئی چل رہا ہے۔ ایک رات مریم کو خواب میں ایک سرخ دروازہ نظر آیا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے وہاں نہیں جانا چاہیے، مگر اس کے قدم خود بخود اس طرف بڑھنے لگے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اندر ایک لمبی اندھیری راہداری تھی جہاں دیواروں پر خون کے ہاتھوں کے نشان تھے۔ اچانک ایک بھاری سانس لینے کی آواز آئی، جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے کھڑا ہو۔ مریم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ اچانک راہداری کے دوسری طرف ایک سیاہ آنکھوں والی عورت نظر آئی جس کا چہرہ بے حد خوفناک تھا۔ وہ تیزی سے مریم کی طرف بڑھنے لگی۔ مریم نے چیخ مار کر دروازہ بند کر دیا اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جکڑ گئے۔ اچانک وہ ہڑبڑا کر جاگ گئی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا، مگر اس کا دل ابھی بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگلی صبح مریم کی ماں نے اس کے چہرے کی زردی دیکھی اور فکر مند ہو کر پوچھا، بیٹا کیا تم ٹھیک ہو؟ تم کئی دنوں سے بہت تھکی تھکی لگ رہی ہو۔ مریم نے ماں کو سب کچھ بتانے کا سوچا، مگر پھر رک گئی۔ بس اتنا کہہ دیا، میں ٹھیک ہوں، بس نیند پوری نہیں ہو رہی۔ مگر حقیقت میں وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے خواب اتنے کیوں خوفناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اگلی رات جیسے ہی مریم نے آنکھیں بند کی، وہ پھر اسی خواب میں پہنچ گئی، مگر اس بار وہ خواب اور زیادہ حقیقت کے قریب لگ رہے تھے۔ اس نے خود کو ایک پرانے خستہ حال کمرے میں پایا جہاں ایک پرانی کرسی ہل رہی تھی، جیسے کوئی اس پر بیٹھا ہو۔ اچانک کرسی پر بیٹھا سایہ مڑنے لگا۔ اس کے لمبے بکھرے ہوئے بال تھے اور چہرہ آہستہ آہستہ ظاہر ہونے لگا۔ مریم نے زور سے آنکھیں بند کر لی اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس کے قدم زمین سے چپک گئے اور پھر ایک سرگوشی ہوئی، تم میری جگہ پر ہو۔ مریم نے چیخ ماری اور اس کی آنکھ کھل گئی، مگر وہ اپنے بستر میں نہیں تھی۔ وہ اسی خواب والے کمرے میں کھڑی تھی۔ اس کا سانس تیز ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بازو کو چٹکی کاٹی تو درد محسوس ہوا۔ یہ حقیقت تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور باہر وہی سایہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں اور وہ آہستہ آہستہ مریم کی طرف بڑھنے لگا۔ مریم نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے جسم نے جیسے حرکت کرنا چھوڑ دی۔ سایہ سرگوشی میں بولا، یہ خواب نہیں ہے۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آخری بار اپنی ماں کا نام پکارا اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ اگلی صبح مریم کی ماں نے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ جب دروازہ کھولا تو مریم غائب تھی۔ بستر پر صرف ایک پرانا خستہ حال کاغذ پڑا تھا جس پر خون سے لکھا تھا، اب میں جاگتے ہوئے بھی خواب میں ہوں۔